موت تو ہم نے کر لی. وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں, مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پاسڈ اوے ہی سو اینجلز. اس پہ ہمارا بڑا کامل یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اینجلز دیکھے. اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی ہے بتایا تھا, اس میں سمرائز کرتا ہوں کہ وہ بن عازب کی حدیث ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے, اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی, ہم قبرستان گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو. تو ہم نے پناہ مانگی, خود سے نے پناہ مانگی, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا, اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. just imagine وہ کالے چہرے والے سے دیکھ رہا ہے, اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس, حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. all of a sudden جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اور اس دنیا سے اب سب ختم. میں نے 2 لوگوں کی ڈیتھ کو لوگوں سے, اپنے کزن سے, میرے چاچو اور میرے ماموں, میں نے پوچھا واٹ واز دیئر لاسٹ مومنٹ. دونوں نے کہا, میرے کزنز نے جو ان کے ساتھ تھے بالکل ان کی ڈیتھ ٹائم پہ, کہتے ہیں دونوں نے نا اتنی تکلیف تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے, سانس لینا مشکل تھا. لیکن سیکنڈز بیفور دے پاسڈ اوے انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے ایسے دیکھا اوپر, اور پھر کہتے ہیں کہ آنکھیں بس پوری, اور پھر دے پاسڈ اوے. میں نے کہا دے سو اینجلز. یا سفید یا کالے ہم نہیں جانتے, لیکن جس طرح لائف گزاری نا اسی طرح کے اینجلز دیکھے. اوکے لیٹس تھنک فار اے مومنٹ کہ ہم لوگ باتیں پڑھتے ہیں نا اینجلز کے بارے میں بھی, جنات کے بارے میں بھی تھیوری میں پڑھتے ہیں, ہم نے آج تک دیکھا نہیں. اینجلز کو چھوڑے اگر آپ جن کو اپنے سامنے دیکھ لیں, ہاؤ وڈ یو فیل دیٹ ڈارک مومنٹ ان وچ یو سی اے جن؟ ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسا لگتا ہے, لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم ان یور لائف دیٹ یو آر ایکچولی ایکسپیرینسنگ سینگ اے جن. آپ سے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے, آپ کو ہوش اڑ جاتے ہیں, سب ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو کلمہ یاد آئے گا, اگر آپ ایک برے انسان ہیں, آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری, تو اس وقت آپ وہ اینجلز دیکھیں گے جو خوبصورت شکلوں والے نہیں ہوں گے, بلیک فیسز اور خوفناک شکلوں کے. اور پھر نا اس ٹائم روح, حدیث میں کیا آتا ہے, ملک الموت کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, ایول سول, اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے پنشمنٹ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نا ایسے یہ الفاظ نہ سنائے. تو حدیث میں کہتا ہے جو روح ہے نا وہ چونکہ اس کو پتہ ہے اب عذاب شروع ہے, اب وی آئی پی لائف ختم, اب وہ پارٹیز, اب وہ گلیٹرز اینڈ گلیمرز, اب بجی گاڑیاں, اب گھر, وہ سب ختم, اب عذاب شروع ہے. تو وہ بھاگے گی کہ ہائی یہ کیا ہوگا, یہ تو موت آ گئی, میں نے تو کبھی امیجن نہیں کیا تھا, میں تو مرنا ہی نہیں تھا, یہ کہاں سے ہو گیا. تو فرشتے نا اس کو ڈائیو کر کے نکالیں گے, فرقہ یہ جو ہے نا ڈائیو کر گھس کے نکالنا, ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے نا, حدیث میں کیا آتا ہے, ٹیئرنگ, یعنی اس کا حدیث کے الفاظ ہوئے جیسے ایک ویٹ وول کو لپیٹ دیا جائے کانٹے دار جھاڑی پہ اور اس کو کھینچا جائے, جس طرح وہ ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلس, کتنا پینفل پروسیجر ہوگا. اور وہ جو ہے نا پھر نکلی, اور پھر اس کو نا جہنم کا لباس پہنایا جائے گا, اور اسے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اس گناہ کی بو ہوتی ہے, گندی چیز ہے, کہ آسمان دنیا میں پھیل جائے گی. پہلے آسمان تک لے جایا جائے گا, اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آسمان کا, پوچھا جائے گا, اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا کیونکہ اس کی بدبو جو ہے نا وہ پورے آسمان اینجلز اس کو محسوس کریں, اور اینجلز ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے, برے ناموں سے. Who is this? They'll call that person with the worst of his names. اور وہیں سے پہلے آسمان سے اس کو زمین پہ پھینکا جائے گا, سیدھا قبر میں, جہاں پہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے, قرآن نے ہر چیز بتا دی ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں. منہا خلقناکم, یہ الفاظ ہوں گے فرشتوں کے, وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا, وفیہا نعیدکم, تمہیں واپس یہاں پہ لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ادھر دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اور ہمیں تو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر, ہم تمہارے واپس آنے پہ بالکل قادر ہیں جس دن سرائر یعنی سیکرٹ سینز یا سیکرٹس کھول دیے جائیں گے, پبلک کر دیے جائیں گے.
اور ہم لوگ بالکل ایسے ہیں. اگر آپ میں نا کچھ عرصے پہلے یہ چیز سوچا کرتا تھا کہ پتہ نہیں آنے والے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ یہ سارا جو ایک ٹرانزیشن ہے کیسی ہوگی. لیٹس سے آپ کو کسی نے بھی ہوش کر دیا, لیٹس سے جسٹ کنسیڈر, اور آپ کو اتنی کانشیس ہے کہ آپ لوگوں کی آوازیں سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ مطلب آپ کی کیا اس ٹائم کیفیت ہوگی جب آپ لیٹے میں. اکثر سلیپ پیرالسس بہت ایک ریمائنڈر ہے یہ بھی, جن لوگوں کو ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. سوچیں وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہا جائے گا کہ اس میں یہ کو اٹھاؤ, جلدی کرو, مغرب ہونے والی ہے, اور آپ یو آر لسننگ ایوری تھنگ. اللہ جانے کیا معاملات ہوں گے, لیکن پھر وہ ڈاگ رہے ہیں اور قبر کی پہلی رات ہوگا. یہ آپ سوچتے ہو نا تو آپ کام میں لگ اس پہ نا چیخنا چلانا بھی ہے اس روح کا. اس روح کا اگر تو بری ہے نا چیخے گا چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے مجھے. میں زندہ ہوں. یار ایک بات جس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں, فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں, چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے, قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے, جو کہ بہت بھیانک ہے. The kind of dark setup we have right now, if you imagine, if we shut off this light right now, pitch black darkness, اور اس میں جو احادیث میں ان کی حیت آئی ہے نا, ان کی جو اپیرنس آئی ہے منکر اور نکیر کی, they don't listen to anyone, ٹھیک ہے. ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہیں حدیث کے الفاظ, اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں, اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح, بجلی کی گرج جو ہے نا. اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, اس آواز میں, اس گرج میں. جب آج کل جب یہ گرجتی ہے 6 feet under, جی, اور یہ آج کل جب گرجتی ہے تو ہم بھی, آلدو ہماری کیا ایج, ہم بڑے ہیں, بچے تھے تب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف, ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑے سے, ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو وہ اس پچ بلیک ڈارکنیس میں اس آواز کے ساتھ, اس نیلی آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر سین ہے, لیکن دس از دا ریالٹی. یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے. بالکل. کین یو امیجن؟ یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا, ہر بندے کا ذکر ہو رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا, شی بیکیم ویری سیڈ. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی والا معاملہ کریں گے, اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی. اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ, اللہ اکبر, استقامت دیں گے. لیکن جو کافر ہوگا نا شخص, جو اللہ کا نافرمان ہوگا, جو فاسق فاجر ہوگا, آپ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں, ہمیں ٹریفک والا روک ہے تو وہاں ہم کام جاتے ہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے, صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان اس روب کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ لائسنس تو نہیں رہ گیا, میرا آئی ڈی کارڈ تو نہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہیں بندہ کہتے ہیں, اور اس میں آپ 6 feet انڈر ہو, آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, اور یو کی ناٹ موو, نو کانٹیکٹس, نو نتھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ نا انسان کو دل سے بیٹھ کے نا, خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے کہ نا بعض اوقات نا ہم نا زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, زبانی نماز, اور ہمارا یوتھ کا علمی ہمیں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیزیں, کیونکہ فتنے کا دور ایسا ہے. تو اس خاص مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں نا واقعی تھوڑی دیر میں بیٹھ کے, سب سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور فیس بک ہے نا, ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے, آپ 100% کیونکہ دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں نا, اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا. بے شک آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون, لیکن نہیں بول پائیں گے, آپ کو بھول جائے گا. وہاں جواب تو اعمال دیں گے. تو اس میں یہ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں, اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں, آپ کو نا ہر اپنی اس نیت کو, اس خیال کو نا چیک کرنا چاہیے. شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے. آپ باقی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں؟ جو میں کہتا ہوں کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیا یہ واقعی میرے دل، یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیا یہ واقعی میرے دل میں 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف